یکم ذی الحج سے لے کر قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا واجب ہے، اور کیا جو قربانی نہیں کر سکتا اگر وہ ناخن اور بال کاٹتا ہے تو کیا اسے نہیں کاٹتا تو کیا اسے قربانی کا ثواب ملے گا؟ اصل بات بھیا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ آپ فال بہت زیادہ لیتے تھے، بہت زیادہ فال لیتے رہتے تھے۔ ایک ہے فال کہ آثار اور قرائن ایسے ہو جائیں کہ آپ اس سے خوشخبری، اچھی بات سمجھ سکیں، ثابت کر سکیں۔ ایک ایسے ہیں کہ آثار اور قرائن ایسے ہو جائیں کہ آپ اس سے اچھی کی بجائے کسی بری خبر کا استنباط کریں، یہ ہے بدگمانی یا یہ ہے مایوسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز پہ عمل کرتے تھے، فال لیتے تھے اچھائی کے لیے، خیر کے لیے، خوبی کے لیے، اور جو بری چیز ہوتی تھی اسے چھوڑ دیتے تھے، برائی کی فال کو، شگون کو چھوڑ دیتے تھے۔ مثلاً آپ ایک دن دودھ اونٹنیوں کا کسی کو بھیجنا تھا تو آپ نے فرمایا بھئی تم میں سے کوئی اونٹنیوں کا دودھ نکال کے لے آئے، دو دے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ اس کا مرہ، تلخ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا افلاح، نجات پانے والا، کامیاب آدمی۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ نام سے فال لی کہ یہ تلخ آدمی اگر جائے گا پتہ نہیں لے کے بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اور لے آئے اور راستے میں گر جائے، اللہ جانے کیا ہو، اور اچھی چیز سے فال لے لی۔ یہ جو ہر دعا کے بعد ہم ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے ہیں، یہ بھی فال ہے کہ اللہ نے میرے دونوں ہاتھ خیر سے، خوبی سے، اپنی رحمت سے، قبولیت سے بھر دیے ہیں، اور یہ برکتیں میں اپنے چہرے پہ مل رہا ہوں، وہ نور اور رحمت جو خدا کی طرف سے میرے ہاتھوں کو عطا کیا گیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بری چیزوں سے پناہ مانگتے تھے تو الٹے ہاتھ سے دعا مانگتے تھے، یعنی ہاتھ کا یہ جو حصہ ہے پیچھے والا اسے چہرے کی طرف کر لیتے تھے۔ یہ فال لیتے تھے کہ برائیاں رک گئی ہیں، برے حالات رک گئے ہیں، یہ غربت، یہ فقر و فاقہ رک گیا ہے۔ یہ سب فال ہے۔ قربانی میں بھی فال لی کہ تم میں سے جس شخص نے قربانی کرنی ہے اسے چاہیے کہ مہینہ جب تبدیل ہو رہا ہے اور قربانی کا آ رہا ہے تو ان 10 دنوں تک جس طرح اس کا جانور بغیر کسی نقص اور عیب کے ہے، تم بھی بغیر کسی چیز کی کٹائی کے اور اپنے جسم کے ساتھ پورے رہو، بال بھی نہ کاٹنا، ناخن بھی نہ کاٹنا، کہ اللہ پورے کا پورا تمہیں اور تمہارے جانور کو قبول کر لے۔ بس یہ ہے بات۔ اور یہ واجب کہاں سے آیا؟ یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی نہ عمل کرے تو گناہ گار تھوڑے ہی ہے۔ قربانی دینی ہے، اس کے باوجود حجامت کراتا ہے، بال ناخن وغیرہ، کوئی حرج نہیں، صرف مستحب ہے۔ اور جس سے قربانی دینی نہیں اس کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جس شخص پر قرض واجب ہو اور اس کو رقم کی ادائیگی کرنا فی الحال ممکن نہ ہو اور کاروباری قرض کی رقم کا تعین ہونا باقی ہو تو کہ ایسی صورت میں قربانی واجب ہوگی، جبکہ نقدی کی شکل میں چند لاکھ، 4-5 لاکھ موجود ہوں، پراپرٹی کی شکل میں زمین، گاڑی ہے، اس سے قربانی کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے خود تحریر فرمایا ہے نا کہ اس پہ قرض ہے لیکن قرض کی ادائیگی اگرچہ ناممکن ہے مگر رقم کا تعین نہیں ہوا، بھی ہونا باقی ہے۔ تو رقم کا تعین ہو جائے، پھر قرض کی کوئی قسط لگ جائے، فرض کر لیجئے قرض کی قسط کوئی بن جاتی ہے 50,000۔ اب یہ قربانی کرے یا قرض ادا کرے؟ قرض ادا کرے۔
لیکن جب صورتحال مجہول ہے اور پیسے آپ کے پاس ہیں اور گاڑی بھی ہے اور یہ بھی تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے. اگر آپ فرض کر لیجئے کہ کوئی بھی ایسی صورت آپ کے نزدیک ہے کہ آپ قربانی کے پیسے کسی کا مثلا 30,000 قرض دینا تھا تو آپ اس کو قرض دے دیتے ہیں تو آپ کا قرض ادا ہو گیا. اس صورت میں آپ قربانی نہ کیجئے. انسانوں کا قرض زیادہ مستحق ہے کہ اسے ادا کیا جائے. یہ آپ نے قابل کیسے لکھا؟ عورت کے پاس قابل زکوٰۃ، لام کے نیچے زیر کافی ہے. یہ قابل تو لگتے ہیں دروازوں میں. جی ہاں، عورت کے پاس قابل زکوٰۃ زیور ہو اور نقدی نہ ہو تو اس پہ بالکل قربانی واجب ہے. سونے کو بیچے اور قربانی ادا کرے. لِكَيْ لَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اور ہم نے یہ سارے نظام اس لیے رکھے ہیں کہ تم لوگوں میں سے چند ہاتھ سرمایہ کے مالک نہ بن جائیں. پیسہ صرف تمہارے سرمایہ داروں میں گردش نہ کرتا رہے. وہ غریبوں کے پاس بھی جائے، بیچیں، زیور کم ہو جائے گا نا. اور نفس پہ چھری چلے گی، عورت زیور بیچے، بڑی بات ہے، حوصلہ ٹوٹے گا نا. اس سے نفس کا تزکیہ ہوگا. اس سے ہر اچھی چیز میرے ہی قبضے میں رہے، کسی اور کو نہ ملے. اس سے یہ جذبہ ختم ہوگا کہ اچھی چیزوں میں دوسروں کا بھی حق بنتا ہے. اگر یہ لکھنے والے ظاہر ہے مرد ہی ہیں تو جب یہ جذبہ عورت میں کم ہوگا نا کہ اچھی چیز میں دوسروں کو بھی شریک کر لینا چاہیے تو ممکن ہے آپ کو دوسری شادی کی بھی اجازت مل جائے. جی، والد سے جو قرض لیا ہے اسے واپس کیجئے، قربانی نہ کیجئے. نہ بھی مطالبہ ہو، ان کی طرف سے نہیں ہے مطالبہ تو بھی قرض ایسی چیز ہے جو واجب الادا ہے. قرض ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر صورت میں ادا کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری زندگی نہ قربانی واجب ہوئی نہ زکوٰۃ. آپ خود فرماتے تھے کہ تمہیں ایک آدمی نے آ کے اصرار کیا کہ کچھ دے دے تو آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں کبھی بھی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتا الا وارصدہ الدین. بس وہ پیسے جمع کر لیتا ہوں جس سے میں اپنا قرض ادا کر سکوں، اس کے علاوہ کبھی نہیں رکھتا. صاحبزادی صاحبہ نے اپنی بیٹی نے پیسے مانگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ میرے پاس اگر اتنا ہی پیسہ ہوتا جتنا آپ کہہ رہی ہیں تو بدر میں جو بچے یتیم ہو گئے تھے مدینہ منورہ میں ان کو نہ دے دیتا. نماز پڑھائی، عصر کی اور جلدی تشریف لے گئے. واپس آئے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہا آپ نے کبھی اتنی جلدی عصر نہیں پڑھائی، آج کوئی خاص بات تھی؟ آپ نے فرمایا میں جب نماز شروع کی تو مجھے یاد آیا میں چاندی تھوڑی سی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ آیا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر میری جان نکل گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ کہے گا تمہارے گھر میں چاندی پڑی ہوئی تھی اور تم نماز پڑھانے آ گئے تھے. تو میں نے جلدی سے جا کر وہ چاندی تقسیم کیا اور جلدی نماز پڑھائی ہے تاکہ مجھے اطمینان حاصل. اس سے قرض ہر صورت میں واپس کرنا چاہیے. یہ بالکل صحیح ہے. ایک عالم دین ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ شیطان نزع کے عالم میں بھی انسان پر حملہ کرتا ہے، اس کو بہکاتا ہے، جس کی وجہ سے ساری زندگی پر گزرا ہوا ایمان پہ گزرا ہوا کفر پہ آ سکتا ہے. کتاب و سنت میں کیا اس کا ذکر ہے؟ اور نزع کے عالم میں شیطان کا حملہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بالکل ہوتا ہے. نزع کا جو عالم ہوتا ہے نا اس میں شیاطین کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور کفر کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی، اور وہ اللہ کی توحید میں خلل ڈالتا ہے. اور اگر شیخ قوی نسبت ہوں، یہ اب فقہ سے ہم بدل کے صوفیہ پہ آ رہے ہیں، شیخ اگر قوی نسبت ہو نا تو شیخ پہ جب یہ حملہ ہوتا ہے شیطان کا تو اس کے جو خلفاء ہوتے ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے. یا مریدوں میں کوئی اتنا قوی ہو تو وگرنہ خلفاء پہ اثر پڑتا ہے. شیخ کے انتقال کے وقت وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ نسبت میں ہلچل مچ گئی ہے، ہو کیا رہا. شیطان آتا ہے، باقاعدہ دعوت دیتا ہے
اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا مانو۔ عیسائیت کی دعوت، یہودیت کی دعوت، ادیان باطلہ کی دعوت۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق میں قوی ہوتے ہیں نا، وہ اس دعوت کو رد ہی نہ صرف یہ کہ رد کر دیتے ہیں، بلکہ اچھے احوال فرشتوں کے ان پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اور یہ بہت مرتبہ ہوا ہے، اتنی مرتبہ کہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ جھوٹ ہے۔ کتاب و سنت میں بھی آیا ہے، اور کتاب میں اللہ کے فرشتوں کے مارنے کا ذکر بھی آیا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کی روح کو لینے آتے ہیں، اور وہ ہمہ تن اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے۔ اس سے اس کے جسم سے اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا دل ذاکر ہوتا ہے۔ اس کی بڑی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اپنی وفات کا جب مرض تھا اس میں بے ہوشی میں وہ نفی کرتے تھے بار بار۔ تو ہوش پہ آنے میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا شیطان شرک کی دعوت دے رہا تھا، میں نے نفی کر دی کہ نہیں ہو نہیں سکتا، میں ایک ہی اللہ کا عقیدہ رکھتا ہوں، ایک ہی اللہ کی توحید اور بندگی پر قائم۔ اور بہت سے لوگ، بعض ہمارے مشائخ کا انتقال ہوا تو ان کا سبحان اللہ شیطان اس وقت بھی اپنی طرف مصروف رکھنا چاہتا ہے، حالانکہ ہم کسی اور طرف مصروف۔ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے وفات سے پہلے تھوکا اور پھر کوشش کی کہ اٹھ کے بیٹھ جائیں، تو نقاہت کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے تو رو پڑے اور کہا کہاں میرا گندا کثیف بوجھل گناہوں سے بھرا ہوا سینہ اور کہاں قدم مبارک۔ یہ بھی ہوتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے عالم میں کبھی کبھی تشریف آوری ہوتی ہے اور پاؤں آگے کر دیتے ہیں کہ چوم لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو تعلق ہوتا ہے اور جو لوگ زندگی میں ان کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جان دے دی، ان کا پاؤں مبارک چوم لیا۔ علامہ اقبال نے بھی اس کا ذکر، علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں بوسہ دینا اس کا نصیب نہ ہو اگر میں یہ بات جھوٹ کہوں، فارسی شاعری میں۔ تو بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان کی نفی کی اور وہ جو اٹھنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہاں میرا کثیف سینہ گناہوں سے بھرا ہوا اور کہاں قدم مبارک۔ شاہ یعقوب مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، 70s میں ان کا انتقال، 1970 میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، وہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ سب کھڑکیاں دروازے بند کر دی، گھر والے ہی پاس کھڑے تھے، تو اتنی تیز ہوا چلی کہ کھڑکیاں دروازے سب چٹخنیاں اتر گئیں اور کھل گئے۔ تو ان کے صاحبزادے ہیں، وہ لکھتے ہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہوا، تو انہوں نے کہا کھلی رہنے دو، اب نہ بند کرنا۔ پھر چھوٹی بیٹی کو بلایا اور کہا اس الماری کو کھولو۔ انہوں نے الماری کھولی تو حضرت رحمۃ اللہ اپنی پسندیدہ چیزیں، کچھ عطر تھے، کچھ خوشبو تھی، کچھ رومال تھے رکھے، تو کہا بیٹی لے لو جو جی چاہے، بیٹی سے محبت میں لے لو۔ پھر کہا بہن بھائی سب لے لو۔ پھر فرمایا کہ بھئی بس سب چلتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پاؤں سے جان نکل گئی اور گھٹنوں تک آ گئی ہے۔ پھر فرمایا اب گھٹنوں سے بھی نکل گئی، کمر تک آ گئی، مگر تم لوگ چپ کیوں ہو؟ یاسین شریف پڑھو، کلمہ پڑھو۔ تو سب پڑھنے لگے، خود چپ رہے۔ کہنے لگے اب دل تک جان نکل گئی، اب دل سے نکلتی ہے تو میرے بچوں کلمہ سنو۔ پھر کلمہ سنو، پھر کہنے لگے اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی، السلام علیکم۔ چادر اوڑی، باقی حصہ اور ختم۔ یہ بھی تو موت ہی ہے، یہ بھی تو انسان ہی تھے، ایسے ہوتا ہے۔ والدہ صاحبہ کچھ دنوں میں قرآن کریم مکمل کرتی ہیں اور ثواب خلفائے راشدین، اہل بیت کرام، اولیاء کرام کو ہدیہ کر دیتی ہیں، کیا یہ ایک صحیح عمل ہے؟ اور صحابہ کرام اور اہل بیت کو قرآن یا ذکر وغیرہ ہدیہ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے بھئی، بہت صحیح عمل ہے، بہت اچھا عمل۔
پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ثواب لوگوں کو پہنچایا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ مثلاً وہ اس نیت میں یہ بھی اگر شامل کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب پوری امت کو پہنچے تو سب کو پہنچے گا۔ ایک کینڈل ہے، موم بتی ہے، اس سے 10,000 آپ روشن کر لیں، اصل روشنی میں کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ بالکل ثواب اسی طرح، جتنا ثواب آپ کسی کو بھی بھیج رہے ہیں، اگر آپ کہیں کہ اللہ ساری امت کو اس کا ثواب دے تو ہر فرد کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کو ملا، جتنا ان کو ملا۔ آپ کا ثواب اس اعتبار سے بڑھ جائے گا کہ آپ نے پوری امت کے لوگوں پر ایک احسان کیا، وہ گناہ گار تھے یا نیک تھے، ہر ایک کے نام عمل میں وہ بھی ثواب درج ہوگی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کے معاملے میں سب سے زیادہ وسعت حنفیوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ محدود حنبلی ہیں اور سب سے زیادہ وسیع المشرب حنفی ہیں۔ حنفیہ تو اس بات تک کے قائل ہیں کہ فرض نماز کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی نے فرض نماز پڑھی ہے، اس نے نیت کی کہ اللہ جتنی فرض نمازیں پڑھتا ہوں اس سب کا ثواب اس پوری امت کو پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، میرے والدین کو، وغیرہ وغیرہ، جس کی بھی اس نے نیت کی تھی فرض نماز کا ثواب بھی انہیں ملے۔ اب کیا کریں بھائی؟ دیکھو نماز اصل ہے، یہ جب لوگ یہاں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر شرعاً مجھے چپ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ نماز اصل ہے، یہ باتیں باقی ہوتی رہتی ہیں۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی نماز شروع کر دے اور اسے نہیں احساس کہ میں نماز شروع کروں گا تو یہ دوسروں پر واجب بنائے گی کہ وہ چپ رہیں۔ اب چپ نہ رہیں تو ہم گناہ گار، کیا کریں؟ اس لیے کبھی بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو اونچی آواز میں بولنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ مصروف ہے، ہم نہیں جانتے اس کی کیا کیفیت۔ تو حنفیہ سب سے زیادہ وسیع المشرب ہے، اس لیے فرض نماز تک کے متعلق وہ کہتے ہیں، شامی نے لکھا ہے، اس نے کہا میرے نزدیک کوئی حرج نہیں، ہر وہ جو نیکی کا کام آپ نے کیا ہے آپ کسی کو بھی اس کا ثواب اور عطیہ دیں وہ پہنچے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم میں آتی ہے، وہ ان ساری چیزوں کی اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے مسلمان بھائی کو افطار کراؤ اور اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا، ینقص من اجرہ شیئا، اس کا ثواب کاٹے بغیر دوسروں کو اتنا ثواب ملے۔ یہ اصل۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا کیا، انہوں نے کل ہمیں یاد دلایا کہ ہم نے وطر کے متعلق یہ بات کرنی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں کیا کیا صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اصل میں تو یہ کام پچھلے ہفتے کرنے کا تھا، اور ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ ہم بیان کریں، پھر ہم نے سوچا کہ ہمیں کسی نے، اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یاد ہی نہیں دلایا، تو ہمیں کیا ایسی ضرورت پڑ گئی ہے، مصیبت کیا ایسی پیش آ گئی ہے کہ ہم ضروری ذکر کریں۔ بالعموم جو چیزیں طلب کے بغیر مل جاتی ہیں نا، آدمی اس سے فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے کہ چلو یہ بھی صحیح۔ جا رہے تھے مریض، سوچا حضرت آپ سے بھی ہاتھ ملاتے جائیں۔ کیوں میاں، ہم سے کیوں ہاتھ ملا؟ مریض چاہیے جو آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے، اتنی غیرت تو جائز ہونی چاہیے نا۔ مری کے رستے میں نہ بیٹھے نا۔ ہاں میں رستہ بدل لوں۔ اچھا بھئی، وطر کے بارے میں اب سنتے جائیے۔ ایک تو وہ ہے جو محدثین نے ذکر کیا ہے، اور نماز کی بنیادی کتابوں میں مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام اللیل ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے اور علماء سے مشورہ کر کے اپنی نمازیں درست کرنی چاہیے۔ مروزی نے جہاں پہ وطر کا باب باندھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی وطر کی 3 رکعتوں میں کیا کیا پڑھتے تھے وہ بعد میں، اور پہلے یہ آپ دیکھ لیں جو ایک نقشے کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز
وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص۔ ایک ہو گیا، یہ اب گنیں خود۔ کبھی کبھی ایسے کرتے تھے کہ وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں کافرون، اور تیسری میں فلق اور ناس، تینوں کل۔ کبھی صرف ایک کل، قل هو اللہ احد، کبھی تینوں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، پھر سورہ عصر پڑھتے تھے، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک فتویٰ تحریر کرنا پڑ گیا تھا، تو ان کو ہم نے یہ نقشہ بھیج دیا تھا کہ آپ اس پہ بسہولت عمل کر سکتے ہیں۔ چوتھی ترتیب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے تھے، پھر اذا جاء نصر اللہ پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں اذا جاء کے بعد جو صورت آتی ہے یعنی سورۃ اللہب پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور پھر دوسری میں یہ سورہ نصر، اور تیسری میں لہب۔ پانچویں صورت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زلزلت الارض پڑھتے تھے، پھر سورہ کوثر پڑھتے تھے، اور کوثر کے بعد قل یا ایھا الکافرون آتی ہے، یہ پڑھ لیتے۔ اور چھٹی صورت یہ تھی کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرتے تھے، پھر سورہ فلق کی، اور پھر سورہ ناس کی۔ یہ بہت آسان ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، وطر کی تینوں صورتیں۔ ساتویں صورت یہ ہوتی تھی کہ قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، پھر فلق، پھر ناس، یہ اس سے زیادہ آسان ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، اور سورہ ناس۔ یہ 7 صورتیں تو وہ تھیں، اس کی کرا لیجئے گا فوٹو کاپی۔ 7 صورتیں تو وہ تھیں جو ہم نے بیان کی ہیں، عام طور پہ حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ مروزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللیل میں جو کچھ نقل کیا ہے اسے پڑھ دیتے ہیں۔ آپ اس کو اچھی طرح اگر سمجھ لیں تو یہ عمر بھر کام آنے والی چیزیں ہیں۔ یہ اصل میں سکھانی چاہیے بچوں کو۔ نماز تو پڑھنی ہے نا، اور جس نے نماز پڑھنی ہے کیوں نہ وہ اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے قریب تر بنائے، تاکہ اللہ کے ہاں اگر نماز میں ہماری عدم توجہ، نماز میں ہماری کوتاہیاں، اللہ معاف کر کے اس سنت اور اس مستحب کی وجہ سے قبول کر لے کہ چلو ہمارے نبی کا اتباع کیا۔ اس لیے صورتیں ہمیشہ وہ پڑھنی چاہیے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے۔ مرزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فی الوتر فی الرکعۃ الاولیٰ، وطر کی نماز جب پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، پھر رکعت ثانیہ دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ۔ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں کافرون، اور تیسری میں اخلاص۔ یہ بھی گزر چکا۔ وفی روایت، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، پہلی میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں کافرون، تیسری میں جب پڑھتے تھے قل هو اللہ احد تو پھر لوٹ جاتے تھے سورہ بقرہ کی طرف، اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے آخر سورہ بقرہ کافرین تک پڑھتے تھے۔ ایک ایسی نئی بات ہے جو آج سن لیں اور پھر شاید آپ عمر بھر نہ سنیں۔ ہمارے یہاں علم کی ایسی قلت ہے، اور علماء کا جو اصل فریضہ ہے نا علم کو پھیلانا اور لوگوں کو سنت اور کتاب کی دعوت دینا، ہم اتنے غافل۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جاتے تھے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون، اور اس سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین یہاں تک۔
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو قنوت ہے نا وتر، یہ اصل میں نماز میں اس کا غالب حصہ دعا کا ہے۔ یہ آگے آ جائے گی تشریح کہ اللہ سے دعا مانگے، ایک طرح سے آخری نماز ہے۔ نفل پڑھے گا اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وتر چھوڑ دینے پہ گناہ ہے۔ یہ فرض اور واجب نمازیں جو اللہ نے اس کے ذمے رکھی ہیں، یہ حنفیہ کی دلیل بھی ہے وجوب کی، کہ وہ آخری تو پڑھ رہا ہے سونے سے پہلے۔ جتنا جی بھر کے کتاب و سنت میں دعائیں ہیں مانگے اللہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قل هو اللہ پڑھی تیسری رکعت میں، اور پلٹے اور قل آمن الرسول سے لے کے کافرین تک پھر پڑھتے تھے، پھر رکوع میں چلے جاتے تھے۔ وفی روایتین، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یقول اذا سلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر میں سلام پھیر لیتے تھے تو 3 مرتبہ پڑھتے تھے سبحان الملک القدوس۔ یہ سنت تو اب ختم ہی ہو گئی۔ آپ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں، شاید ہی کوئی پڑھے، شاید کسی کونے کھدرے سے یہ آواز آئے، وگرنہ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ 3 مرتبہ پڑھتے تھے سبحان الملک القدوس، پاک ہے اللہ کی ذات جو بادشاہ ہے اور ہر اس عیب سے منزہ اور بلند و بالا ہے جو لوگ اس کی ذات میں الزام لگاتے ہیں۔ ثلاث مرات، 3 مرتبہ وفی الاخری، اور 2 مرتبہ کے بعد جب تیسری مرتبہ یہ پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمد فی الثالثہ، ایک تو اس کو کھینچ کے پڑھتے تھے، اور کھینچنے کے علاوہ یرفع بہا صوتہ، اپنی آواز کو ذرا سا بلند کر دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما یہی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے سبحان الملک القدوس آہستہ، پھر سبحان الملک القدوس، اور پھر تیسری جو تھی اس میں قدوس کی جو واو ہے نا اسے کہتے تھے سبحان الملک القدوس۔ یہ حدیث شریف جب پڑھا رہے تھے اساتذہ تو انہوں نے ایسے ہی بتایا تھا۔ یہ ہے تیسری مرتبہ کا پڑھنا، اور تھوڑی سی اونچی آواز۔ اچھا، ایک روایت یہ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں پڑھتے تھے وتر کی، دوسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری میں قل اعوذ برب الناس۔ وفی عن انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وتر پڑھتے دیکھا، اور 9 صورتیں مختلف ترتیب سے میں نے پڑھتے ہوئے نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاکم التکاثر پڑھی، پھر دوسری میں لیلۃ القدر پڑھی، اور تیسری میں اذا زلزلت الارض پڑھی، یہ بھی گزر چکا۔ وفی ثانیہ، اور دوسری ترتیب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ والعصر پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، اور انا اعطیناک الکوثر تیسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے عصر پڑھ کے سورہ نصر پڑھی تو بالکل ترتیب میں ہے، اب پلٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، پلٹے نا، کیونکہ وہ صورت پہلے آ گئی نا۔ انہی روایات کی بنیاد پر آگے بھی ایک روایت آئے گی۔ حنفیہ نے ترتیب کو اگرچہ افضل قرار دیا ہے، لیکن اس پہ جب فتویٰ لکھا ہے تو ان کا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ عادت بنا لینا نامناسب ہے۔ مکروہ تحریمی اس لیے نہیں لکھا کہ حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں، فقہا کی نظر میں احادیث تھیں، تو انہوں نے کہا زیادہ پسندیدہ چیز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسے، کبھی کبھی کوئی ایسے آدمی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر کہتے ہیں تیسری ترتیب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تبت یدا ابی لہب پڑھتے تھے، اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ وروی موقوفا عن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیس من القرآن شیء مہجور، قرآن میں کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جس کو تم چھوڑ سکو، مطلب تینوں رکعتوں میں کوئی بھی صورت پڑھو، نماز ٹھیک ہے بالکل ہو جائے گی۔ قرآن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس ترتیب کی وجہ سے کہیں کہ فلاں حصہ قرآن کا نہ پڑھا جائے۔ فَأَوْتِرْ بِمَا شِئْتَ، جو مرضی صورتیں پڑھو، نماز تمہاری ہو جائے گی۔ یعنی کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں، لیکن بہتر چیز کیا ہے وہ ارشاد فرما دی۔ وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ
ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا انہو کان بین مکہ والمدینہ، وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کر رہے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تو انہوں نے یہ بات اپنے کسی شاگرد کو، اپنے دوست کو کہی. فصلی العشاء رکعتین، تو انہوں نے عشاء کی 2 رکعتیں پڑھائیں. مسافر ہونے کی وجہ سے. ثم قام، پھر وہ کھڑے ہوئے. فصلی رکعتن، 1 رکعت انہوں نے پڑھی. فقرأ فیہا بمئۃ آیۃ من النساء، اور انہوں نے وتر کی پہلی رکعت میں سورہ النساء کی 100 آیتیں پڑھی. جس وتر کو ہم ایسے کرتے ہیں نا، 100 آیتیں پڑھی. صحابی رضی اللہ عنہ جو فعل کریں، کام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہ بھی کریں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے نہیں پتہ چل سکتی، یہ روایت سے ہمیشہ پتہ چلتی ہیں. اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ وتر کی پہلی رکعت میں 100 آیات سورہ النساء کی شروع کی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ 1 ربع سے بھی زیادہ بن جاتا ہے. سورہ النساء کی آیات لمبی ہیں. ثم قال، اور پھر انہوں نے کہا ما آلوت ان اضع قدمی حیث وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمی، میری ہمت نہیں ہے بھئی، میں قطعاً اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں کوتاہی برتوں اور اپنے پاؤں وہاں نہ رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پڑے تھے. یہ عربوں کا محاورہ ہے، یعنی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں ان کے نقش قدم پہ نہ چلوں، ان کے قدم پہ قدم ان کے پیچھے پیچھے نہ چلوں، یہ کوتاہی مجھ سے نہیں ہو سکتی. لفظ بولا ہے ما علوت. یہ ایک اور جگہ بھی حدیث میں آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کا بتایا کہ علی کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے، تو رو پڑی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما آلوت بنفسک و بنفسی، بیٹی جو رشتہ کر رہا ہوں نا، اس میں نہ تمہارا کوئی حق ضائع ہوتا ہے، میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور نہ میں نے اپنے ساتھ کوتاہی کی ہے. میرا بھی دل جہاں خوش ہے اور میری بیٹی کا بھی دل جہاں خوش ہوگا وہاں یہ رشتہ کر رہا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بڑی منقبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داماد کے متعلق فرمایا میرا دل خوش ہے اس. انہوں نے کہا کیا میں وہاں اپنا پاؤں نہ رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا؟ وَأَنْ أَقْرَوْ بِمَا قَرَأَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کیا سورہ النساء کی 100 آیتوں کو چھوڑ دوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وتر کی نماز میں پڑھا تھا. سعید ابن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لما عمر ابن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آرڈر جاری کیا اور فرمایا کہ ابی بن کعب مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کریں گے، ان یقوم بالناس فی رمضان، اور انہوں نے کہا کہ رمضان میں لوگوں کی امامت کرایا کریں، تو ہم نے دیکھا اور سنا کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ جب وتر پڑھاتے تھے ہمیں تو پہلی رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. اور سعید رحمۃ اللہ علیہ خود بھی جب نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے تو وہ پہلی رکعت کے آخر پر سورہ بقرہ کا آخری رکوع شامل کر لیتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع، وہی ہو گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہاں پر سعید رحمۃ اللہ علیہ کا عمل یہ ہے کہ وہ فاتحہ کے بعد آمن الرسول پڑھ رہے ہیں، قل ھو اللہ نہیں پڑھ رہے. اس کا مطلب ہے یہ بھی کہیں آیا ہے. دوسری رکعت میں انا انزلنا پڑھ لیتے تھے، اور تیسری رکعت میں وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. یہ ایک نئی ترتیب ہوئی، آمن الرسول پہلی رکعت، دوسری میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون. اور اسی طرح مغیرہ نے کہا حضرت ابراہیم، غالباً یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے،
ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے کہ ان کے اساتذہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور اتنے بڑے بڑے لوگ مسئلے پوچھتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے نماز کے بعد ایسے ہی، جہاں چوتھا آدمی آیا اور اٹھ کھڑے ہوئے، لوگ کہتے تھے 3 بیٹھو، تیسرے کے بعد کوئی نہ جائے۔ چوتھا آدمی آتا تھا، کہتے تھے ایسی ہی شہرت ہو جاتی۔ چوتھا آدمی آتا تھا، کہتے تھے ایسی مجھے لوگوں میں مشہور نہ کرو، میں گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہتا۔ ایسے ایسے تابعین تھے، ایسے ایسے صحابہ رضی اللہ عنہ فرض کی نماز پڑھائی، چل پڑے، جو راستے میں کسی نے بات کر لی ورنہ اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ اسی لیے ابراہیم کے متعلق آتا ہے ان کے لیے تکیہ نہیں لگایا جاتا تھا، یعنی وہ تکیہ جیسے نماز کے بعد کرسی رکھ دینا، تکیہ رکھ دینا کہ کوئی بیٹھ جائے، لوگ اس سے مسائل پوچھیں، یہ لوگ ناپسند کرتے تھے، کہتے تھے اس سے شہرت ہوتی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھاتے رہے، لوگوں سے بچتے رہے، وفات ہوئی تو کل 8 آدمی ان کے جنازے میں رات کو گئے تدفین کرنے۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ آپ شروع کریں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے حماد کے، اور حماد ابراہیم کے شاگرد تھے، اور ابراہیم نخعی علقمہ اور اسود کے شاگرد تھے، اور اسود اور علقمہ عبداللہ ابن مسعود اور عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ یہ ایک چین ہے، سونے کی کڑی ہے، ان میں ایک ایک آدمی چنا ہوا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ باقی تینوں ائمہ میں سے کسی کے ہاں یہ نہیں۔ ہمارے جد امجد عبداللہ ابن مسعود، سیدنا علی اور عمر 3 رضی اللہ عنہ، اور ان سے نیچے اترے ذرا پیڑھی تو اسود اور علقمہ دونوں تابعین میں سے۔ اسود اور علقمہ کا تو یہ حال تھا کہ مدینہ منورہ جاتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے مسائل پوچھتے تھے، روزے رکھ رکھ کے نابینا ہو گئے۔ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، صبح ہو جاتی۔ اور اسود اور علقمہ کے بعد جو ان کے شاگرد آئے ہیں، یہ ابراہیم نخعی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ خود تابعین میں سے تھے۔ ابراہیم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور ابراہیم کے بعد آئے ہیں حماد رضی اللہ عنہ، خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے بعد آئے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت ہے۔ ہم ان کو اگر داغدار قرار دیں اور ان کو برا کہیں تو ہمارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے یار۔ دین کے جو سب سے پہلے گواہ ہیں وہی معتبر نہ ٹھہرے تو پھر دین کدھر جائے گا؟ وہی اچھے لوگ نہیں تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیکھا ہے اور کس نے سنا ہے؟ تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان شاء الرجل فلیقرأ فی الوتر من جزئہ فی الرکعۃ الاولی۔ یہ اختیار ہے آدمی کو، نماز پڑھنے والے کو، کہ وہ پہلی رکعت میں تلاوت کرے گا، والثانیہ، اور دوسری رکعت میں بھی تلاوت کرے گا، اور تیسری میں بھی کرے گا، قرآن میں جہاں سے چاہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے یہ ذکر کیا جا کر عبداللہ ابن مبارک سے۔ یہ مبارک ہے لفظ، مبارک نہیں، مبارک اللہ جو برکت دیتا ہے، مبارک جو وصول کرتا ہے، مبارک جو وصول کرتا ہے۔ اس لیے عید مبارک، خوشی کا موقع، آپ وصول کنندہ ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مبارک سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے یہ فتویٰ، ارائی یقرأ بقدر سبح اسم ربک الاعلی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وتر کی پہلی رکعت میں یا تو سبح اسم ربک الاعلی پڑھے یا اتنی ہی آیات کے برابر کی کوئی صورت۔ ان کی نظر چلی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا ہوتا تھا، تو قیام میں سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشی، یہ ساری صورتیں ایک ہی طرح کی ہیں نا، تو مطلب یہ ہوا کہ قیام اتنا تو کرے۔ وسئل مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ وطر میں کیا قرات کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا میں نے مدینہ منورہ میں اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اس ہمارے شہر میں ما زال الناس، لوگ ہمیشہ
یقرؤون بالمعوذات فی الوتر، وطر کی نماز میں آخری تینوں معوذات پڑھتے تھے، پہلی میں قل هو اللہ احد، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل اعوذ برب الناس، دوسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری میں ناس۔ ان کا ہم نے اپنے شہر میں یہی دیکھا ہے۔ وَأَنَا أَقْرَأُ بِهَا فِي الْوِتْرِ، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا میں بھی وطر اسی طرح پڑھتا ہوں۔ پھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سفیان ثوری، حدیث کی کوئی کتاب نکالو ان کا نام آئے گا، تبع تابعین میں سے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، ابو یوسف، محمد، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں کے برعکس فتوے دیے کہ ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ ٹھیک نہیں دیا، یہ فتویٰ۔ پھر حنفی فقہا نے اس پہ رد لکھا، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد لکھا تھا کہ اوزاعی جن مسائل پہ ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے ہیں اصل جواب یہ ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 10,000 تولے سونا جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے میرے پاس ہے، وفات سے پہلے منگایا اور سب خیرات۔ انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے، دو باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا اللہ میں سجدے میں بھی تجھ سے دعا مانگتا رہا ہوں، اور اللہ میں اب بھی دعا کرتا ہوں اس شخص کے لیے جس نے مجھے ایک مرتبہ گفٹ کر دیا تھا 10,000 تولے سونا۔ انہوں نے کہا اس نے میری ساری زندگی آسان کر دی تھی، اتنا سخی تھا وہ آدمی، اس کے لیے، اس کے اولاد کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، میں نے یہ 10,000 تولے سونا اس لیے نہیں رکھا تھا کہ مجھے دنیا سے کوئی محبت ہے، میں نے اس لیے رکھا تھا کہ حکمران مجھ سے غلط فتویٰ نہ لے لیں، میری غربت کو دیکھ کے مجھے دبا نہ لیں۔ یہ تھے جو حکمرانوں کے منہ پہ سچی بات کہتے تھے۔ حکمران کب سچ سنتا ہے بھیا؟ صدر وزیر اعظم کب سچ سنتا ہے؟ یہ تھے، انہوں نے کہا سب بانٹ دو، اللہ جانتا ہے میں نے اس لیے رکھا تھا کہ کہیں غربت کی وجہ سے میں اپنا دین نہ بیچ آؤں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ غربت میں بھی وہ مسلمان غیور تھے اتنے، کچھ ایسے ہی مصرع ہے کہ غربت کے باوجود وہ اتنے غیرت مند مسلمان تھے ان کے علماء کہ اس غیرت کی وجہ سے منعم کو نہ تھا چارہ، دولت مند پیسے نہیں پیش کر سکتا تھا، کہہ نہیں سکتا تھا کہ حضرت یہ چیز لایا، ڈرتا تھا۔ اب تو خواب و خیال ہو گئی یہ باتیں۔ تو سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کانو یستحبون ان یقرأ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا وہ بہتر سمجھتے تھے کہ وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی جائے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے، پھر اس کے بعد تشہد کے لیے بیٹھا جائے، اور پھر کھڑے ہو کے تیسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھی جائے۔ یہی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ امام مالک نے ایک صورت کی تبدیلی کی، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، قل یا ایھا الکافرون، اور پھر اس کے بعد تیسری میں قل ھو اللہ۔ وَإِن قرأت غیر هذه صورت اجزاء، انہوں نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی اگر وطر پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنی چاہیے۔ اور پوچھا گیا کہ حضرت اگر نہ یہ صورتیں پڑھے تو ان کا کیوں نہ پڑھے؟ مطلب یہ کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کو پڑھایا ہے ان کو کیوں چھوڑے، کیوں نہ پڑھے؟ اسی لیے تربیت میں انداز مختلف ہوتا ہے۔ یہ جو تھے نا بحر العلوم، انہوں نے شرح لکھی ہے اس کی، مسلم الثبوت کی، فواتح الرحمود۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد تربیت میں اپنے بچوں کی، اور جو لڑکے مدرسے میں پڑھنے آتے تھے اتنی سختی کرتے تھے
کہ اگر کوئی بچہ فرض نماز میں وہ صورت پڑھ دیتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تو کہتے تھے دوبارہ نماز پڑھو. اتنی سختی کرتے تھے. کہتے تھے تمہیں کیا مصیبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں جو جو صورتیں پڑھی ہیں ساری آ چکی, تم ان صورتوں سے کیوں ہٹتے ہو؟ وہی صورتیں پڑھو. یہ تربیت کے لیے تھی بات.